اگر ریٹائرڈ آفیسرز نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، وہ اس لیے کہ پورا پاکستان ہی کر رہا ہے. تو اس طرح بعض لوگوں نے اس پلیٹ فارم کو مس یوز کرنے کی کوشش کی. عادل راجہ جو ہے وہ ہمارا اسپوکس پرسن تھا. جی جی. اب میں نے اسے کہا کہ یہ تم کیوں کر رہے، تو اس نے آگے سے کہا کہ میں تو اپنے ویلاگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جنرل ریٹائر امجد شعیب کے حوالے سے بہت ساری ایسی متنازعہ باتیں کی جا رہی ہیں جن کا جاننا اور پہنچنا ناظرین کے لیے ضروری ہے. میں نے 2 ویڈیوز بھی اس پر کی. ایف آئی اے نے ایک نوٹس بھیجا، کچھ صحافیوں نے اس طرح کی ایک الزامات کا سلسلہ شروع کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ جنرل امجد شعیب صاحب جو ہیں ان کا اس پورے معاملے پر موقف آنا چاہیے. تو آج میں نے ریکویسٹ کی. سر بہت شکریہ آپ کا. جی شکریہ. اچھا سر، آپ سے 3-4 باتیں جو ہے وہ ناظرین نے سوالات بھی بھیجے اور وہ جاننا چاہتے ہیں. ایک تو آپ یہ بتائیے گا کہ وہ کون تھا جس نے سابق فوجی افسران کو ٹی وی چینلز پر جانے سے روکا؟ نہیں، روکا نہیں تھا ایکچولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی قصہ یہ تھا کہ ہمارے نام آئی ایس پی آر بھیجتی ہے مختلف چینلز کو کہ یہ وہ 10-15 لوگ ہیں، آپ ان میں سے جس کو چاہیں ایز ڈیفنس انالسٹ بلا سکتے ہیں. اب وہاں پہ کچھ ایسی بات چیت ہوئی آئی ایس پی آر میں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ کے لیے یہ مشکل ہے پھر آپ نہ جائیں. تو میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں نہیں جاتا. بلکہ تو مجھے انہوں نے کہا کہ پھر ہم ان کو لکھ دیں. میں نے کہا لکھ دیں. پھر 15-20 دن پہلے مجھے پھر انہوں نے پوچھا کہ سر اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا بھیج دیتے ہیں نام. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانا چاہتا. دی پوائنٹ از کہ یہاں پہ لوگوں نے، سیاستدانوں نے افواج پاکستان کے خلاف بڑی کنٹروورسیز وغیرہ کھڑی کر دی. میں ایک ڈیڈیکیٹڈ سپاہی کی حیثیت سے 14 سال سے میں نے صرف ایک کام کیا اور میں نے اپنی فوج کو دفاع کیا ہے میڈیا پہ. ڈیفینڈ کرتا رہا ہوں. اور یہ کسی کے کہنے پہ نہیں تھا، نہ کبھی مجھے جی ایچ کیو نے کہا نہ کچھ. یہ میری اپنی ایک آپ کہہ لو کہ ایک سوچ ہے کہ جس ادارے میں 37 سال رہا ہوں اور میں نے اس کو اتنا قریب سے دیکھا ہے، اس کی میں ہر چیز، اس کی قربانیاں، اس کے مسئلے تکالیف، یہ وہ، اس کے بارے میں جھوٹ بہت بولا جاتا ہے باہر بدنام کرنے کے لیے. اور سیاستدان بالکل بہت ہی آپ کہہ لیجیے کہ غیر ضروری طریقے سے اور بے احتیاطی سے ذکر کرتے ہیں. ایون عمران خان اب جب یہ جلسوں میں کرتا ہے، میں نے اس پہ بھی ویڈیوز کی ہیں کہ عمران خان کا کوئی کام نہیں کہ وہ جلسوں میں چیف آف آرمی اسٹاف کا ڈسکس کرے کہ کون لگے گا، کیسے لگے گا، یا یہ کہ تفریق پیدا کر دے کہ یہ ایماندار ہونا چاہیے. افواج پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے جو لگاتار قربانیاں دے رہا ہے، اور آپ جب اس کے چیف پہ یا کسی پہ بھی بات کرتے ہیں تو وہ جمانوں پہ جاتے ہیں. اب ان کو صفائی پیش کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ ایک امپیکٹ خود ہی بنتا ہے ان کے اوپر. تو وہ ڈیمورلائز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھئی افواج پاکستان کو آپ میڈیا پہ بلا وجہ رگڑا نہ دیں. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی شک ہے، وہ چیف کو کانٹیکٹ کر سکتا ہے، ایس پی آر کو کانٹیکٹ کر سکتا ہے. وہ کلیریفیکیشن دیتے رہتے ہیں، ان کو بے شک 100 سوال پوچھیں ان سے. تو اور میں نے ویلاگ بھی کھولا اسی وجہ سے کہ بنیادی طور پہ کیونکہ وہاں پہ پوائنٹ آف ویو پورا آپ کہہ نہیں سکتے، تو یہاں پہ پھر میں تفصیلی بات کرتا. تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. میں اگر آج خود کہوں آئی ایس پی آر کو ٹیلی فون کر کے کہ میں کل سے، میں نے فیصلہ کر لیا کل سے میں جاؤں گا، تو وہ اسی وقت لکھ دیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ ایکس سروس مین سوسائٹی اور ویٹرنز جو ہے وہ ظاہر ہے جب یہ رجیم چینج ہوئی اس کے بعد بہت سارے جو سابق فوجی افسران تھے انہوں نے عمران خان کی حمایت کی، اور یہ جو موجودہ ایک حکومت آئی ہے اس کو انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا. تو اس سے اظہار لا تعلقی کا اعلان کیا آئی ایس پی آر نے. تو یہ ابھی اس کی ضرورت کیوں فیل ہوئی ہے؟ جی اس میں دیکھیں، اس میں ایک پہلا ایشو تو یہ ہے کہ ابھی جو ریئیکشن آیا ہے، اور جب یہ عمران خان کو ہٹایا ہے تو یہ میرے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ پبلک اتنا ریئیکٹ کرے گی. نہ ہی میرا اپنا اندازہ ہے کہ عمران خان نے سوچا ہوگا کہ یہ سو ریئیکشن بڑا زبردست آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ایک سوچ ہے، وہ ریٹائرڈ لوگوں میں باقیوں میں بھی یہ سوچ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے طور پہ بینگ دی پریزیڈنٹ آف پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی، میں نے منع کر دیا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی پریس ریلیز نہیں جائے گی، کوئی ایسا ہم ادارے کی طرف سے یعنی پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کی طرف سے ہم کوئی سٹانس، کوئی ایسی چیز باہر نہیں نکالیں گے جس سے کہ ماحول میں مزید کشیدگی یا گند بنے. سو ہم نے کچھ نہیں کیا. اور حالانکہ ہم پہلے بہت ساری اسٹیٹمنٹس دیتے رہے، لیکن اس وقت ملک کے حالات دیکھتے ہوئے میں نے منع کر دیا. اور میں نے یہ بھی کہا کہ اگر میری اجازت کے بغیر کسی نے کوئی ایسی چیز دی تو میں ریزائن کر دوں گا. ٹھیک ہے.
لیکن ہوا یہ کہ ہمارے دو ایک لوگ جو تھے انہوں نے انیشلی ہمارا پلیٹ فارم یوز کر کے تو تڑا تڑ انہوں نے گاند مچانا شروع کیا، اور بڑے بڑے اوفینسو قسم کے، اس میں میجر عادل راجہ جو ہے وہ ہمارا اسپوکس پرسن تھا۔ جی جی۔ اب میں نے اسے کہا کہ بھی یہ تم کیوں کر رہے، تو اس نے آگے سے کہا کہ میں تو اپنے وی لاگ سے کرتا ہوں۔ اب وی لاگ اپنا ہوتا رہے، لیکن ایک طرف تم اسپوکس پرسن ہو پاکستان ایکسرسائز سوسائٹی کے، سو وہ انٹرمنگل کر رہی ہے چیز۔ تو اس طرح بعض لوگوں نے اس پلیٹ فارم کو مس یوز کرنے کی کوشش کی کہ اگر ریٹائرڈ آفیسرز نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، وہ اس لیے کہ پورا پاکستان ہی کر رہا ہے۔ اب بہرحال گورنمنٹ نے بھی اس کو مس ہینڈل کیا کہ اس کے گھر پہ ریڈ شیڈ کیے، وہ بھاگ گیا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو افزج کریں، ان کو بلائیں، ان کو قائل کریں اپنی پوزیشن پہ کہ جی آپ ایسا نہ کہیں، کیونکہ اصل یہ ہے۔ لیکن جب آپ ان کے گھروں پہ ریڈ کریں گے، وہ بھاگ گیا باہر جا کے، وہ بالکل بے لگام ہو گیا، وہاں اس نے جا کے جو کہنا شروع کیا۔ تو اس وجہ سے، اور یہ بھی جو بھی پیس کو ڈسون کیا یا کچھ اور، میں سمجھتا ہوں یہ بھی اوور ری ایکشن ہے۔ حالانکہ پاکستان ایکسرسائز سوسائٹی تو بڑا سختی سے کوئی بیان نہیں دے رہی تھی میری وجہ سے، کیونکہ میں نے اس پہ بند لگایا تھا، میں نے منع کر دیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ اس سے ملک میں اس وقت ہمیں پولیٹیکل ڈویژن جو ہے اس کو مزید نہیں بڑھانا چاہیے، پہلے ہی خطرناک ہے بڑی۔ اچھا سر جی، جب رجیم چینج ہوا ہے تو اس کے بعد ملاقاتیں بھی کچھ ہوئی ہیں، فوج کی اعلیٰ قیادت جو ہے انہوں نے کنونس بھی کیا ہے، لاہور میں کوئی پنڈی کے اندر کوئی ملاقات آپ کی بھی سر ہوئی ہے یا آپ کو لاہور کچھ دوستوں نے بتایا ہو؟ لاہور میں تو چیف نے جا کے، میرے سننے کے مطابق جو مجھے پتہ چلا، وہاں انہوں نے تمام ریٹائرڈ آفیسر وغیرہ کو جو اویلیبل تھے وہاں پہ ان کو اکٹھا کر کے تو ہال میں ایڈریس کیا۔ ایکچولی وہیں سے یہ باتیں نکلنی شروع ہوئی، ہر کسی نے اپنی اپنی توجہ۔ میرا اپنا سٹانس یہ تھا، بلکہ میں نے ان کو کہا بھی کہ اگر میں مشورہ دیتا تو چیف کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جتنے منہ اتنی زبانیں، پتہ نہیں اب چیف ہر کسی کے سامنے جا کے صفائی تو نہیں پیش کرے گا۔ اس نے وہاں کچھ کہا نہیں کہا، لیکن جو اندر بیٹھے تھے انہوں نے باہر نکل کے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا، تو بڑا گند مچ گیا۔ جو ہمارے ساتھ، میرے ساتھ کئی دفعہ میٹنگ بہت ہوتی تھی اس معاملے میں، بھی ہوتی رہی ہیں ادھر ادھر، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ ایک وقت پہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ایگری کیا کہ یہ پی ڈی ایم والے جو ہیں یہ اپنی نو کانفیڈنس واپس لے لیں، اور عمران خان اس کے بعد الیکشن کا اعلان کر دے، تو فیس سیونگ دونوں کے لیے ہو جائے گی۔ پی ڈی ایم ویسے تو الیکشن ہی مانگ رہی تھی، تو اگر الیکشن کا وہ اعلان کر دیتا ہے تو لوگ ادھر لگ جائیں گے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا اور کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوگی۔ لیکن مجھے پھر پتہ نہیں کہ چیف کو پی ڈی ایم نے کیا جواب دیا، اس کے بعد یہ مانے یا نہیں مانے، عمران خان نے کیا جواب دیا۔ عمران خان کا بھی عموماً ہوتا تھا کہ اچھا ہاں، اس میں ایک اور جو چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ جب میری بات ہوتی تھی تو ایک چیز پہ جو ہمیشہ آرمی یہ سوچتی تھی کہ ہم پولیٹیکل معاملے میں گارنٹی نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر عمران خان آج ہماری بات مان جائے، کل مکر جائے، ہم کیا کریں گے؟ جی جی، وہ یو ٹرن لیتا ہے۔ اگر اس کو کہیں پی ڈی ایم والوں کو تو وہ 13 جماعتیں ہیں، کوئی اگری کرے کل کوئی اکڑ جائے، تو ہم اب بلا وجہ اپنا منہ کیوں کالا کریں؟ سو ہم تجویز دے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اگر آگے مانے کرے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہوگی، لیکن پھر میری اس کے بعد بات نہیں ہوئی۔ اچھا لیکن سر یہ بتائیے گا کہ عام آدمی جو ہے نا وہ اس وقت یہ سوچتا ہے کہ یہ جتنے جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں یقیناً ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، یہ پی ڈی ایم ویسے تو نہیں ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک جو ہے نا وہ کافی گردانا جاتا ہے کہ اس نے رول پلے کیا۔ اس پر آپ کی ذاتی رائے کیا ہے سر؟ میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ بڑے پہلے سے دیکھیں، جس دن اسمبلیاں بنی، حلف اٹھانے تھے، اس دن سے ہی مولانا تڑپ رہا تھا۔ مولانا نے کہا جی کوئی جا کے حلف نہ اٹھائے، اور مولانا پہلے دن سے اس کام پہ لگا رہا کہ کسی طرح یہ اکٹھے ہو جائیں۔ پھر اکٹھے ہوئے، پھر خود ہی علیحدہ ہو گئے، درمیان میں پیپلز پارٹی کی طرف نکل گئی۔ پیپلز پارٹی کے مقاصد مختلف تھے، تو یہ جو ایشو تھا ان کا، یہ اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ ایک مفاد تھا سب کا اکٹھا، اور وہ ایک ہی تھا۔ کرپٹ یہ سارے ہی ہیں، پیسے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں، کیسز ان کے تھے، اور ان کے منہ سے نکلا جو خرم دستگیر نے بیان دیا کہ جناب ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ اکتوبر تک ہم مارے جائیں گے سارے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اکٹھے اپنے دکھ کی وجہ سے ہوئے ہیں، کسی کے کہنے پہ کبھی نہیں ہوتے، یہ ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ کسی میں کہوں، چیف کرے، کوئی کہے، یہ اتنے تابع دار لوگ نہیں ہیں کہ جا کے مانے۔ یہ اپنے مقصد کے لیے مانے ہیں کہ یہ اتنے کرپشن کے کیسز ہیں کہ ہم سب
ہو سکتا ہے کہ ذلیل ہو جائیں، اس میں پکڑے جائیں یا نااہل ہو جائیں. تو وہ خرم دستگیر نے بھی یہاں بات کی اور بھی ان کے لوگ ہمیں یعنی ان کو یہ تھا کہ NRO جو ہے وہ اگر نہیں ملتا ہمیں تو جب ہم تک ان کے جیل ہاتھ میں جائیں گے. ہاں جب تک ان کے ہاتھ میں پاور نہیں آ جاتی تو NRO تو کسی اور نے دینا نہیں تھا. اب انہوں نے NRO خود بنایا اپنے لیے اور خود لیا تو اس کے خود ذمہ دار ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سر پہ یہ تلوار لٹک رہی تھی، بڑے پریشان. اب دیکھیں نا کیسز جو ہیں وہ بڑے سادہ ہیں. جی جو منی لانڈرنگ کے کیسز جن میں فیک اکاؤنٹس یہ وہ ایسے ہیں کہ ان کو ثابت کرنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے تبھی آپ دیکھیں نا ہارٹ اٹیک کو کھیل بنا دیا، وہ دھڑا دھڑ ہر کسی کو ہوتا جا رہا ہے، اللہ جانے کیا کر رہے ہیں. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ کیسز ان کے لیے اب روز بروز خطرناک ہوتے جا رہے تھے اور NRO کی ضرورت تھی، NRO نے لے لیا. آتے ہی پہلا دیکھنا آپ مقصد کو بھی دیکھیں، نہ انہوں نے کوئی اور کسی کی بھلے یا اچھے کی بات کی. 2 کام آتے کیے کہ بھئی یہ باہر کے ووٹوں کا ختم کراؤ جو اوورسیز پاکستانی ہیں EVM مشین کو، اور ساتھ یہ کہ جناب نیب کا قانون وہ ختم کر دو. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کوئی اور مسئلہ. یہ بتائیے گا سر آخری سوال جو ہے نا، اس وقت آزادی اظہار رائے پر جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں ارشد شریف، صابر شاکر بیرون ملک، عمران ریاض، سمیع ابراہیم، معید پیرزادہ مقدمات، آپ کو بھی شاید اسی لیے FIA نے تھوڑا سا کہ آپ بھی کریں اور باقیوں کو بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں یعنی کہ یہ جس ڈگر پر یہ حکومت چل رہی ہے تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کے لیے اور عوام کے لیے یہ ایک ٹکراؤ کی کیفیت نہیں بن رہی ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا. میں نے جب یہ کہا تھا کہ یہ وضاحت دے دیں اس پہ اسرائیل والے پہ، تو اس وقت بھی اسپرٹ یہی تھی جی جی کہ یہ ایشو نہ کھڑا اور ٹکراؤ نہ آئے، کیونکہ مولوی حضرات اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جی جی اصل چیز یہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں رہے. میں صرف ایک چیز بتاؤں، یہ جو سچویشن ہوئی ہے کہ لوگ عمران خان کے پیچھے لگے ہیں، اس میں عمران خان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال قدرت کی طرف سے ہوئی ہے. بالکل ایسے. اب ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رخ کیوں چلایا. عمران خان تو نکلتے ہوئے پوچھ رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی اور رہ گیا. بالکل ایسے ہی. اور میرا اپنا یقین ہے کہ اس کو غالباً ذہن میں یہی تھا کہ جیسے میں یوں باہر نکلا میرے ساتھ ایک بھی بندہ نہیں ہوگا. تو مہنگائی کی وجہ سے بڑا شور پہلے بہت تھا. اب جب دنیا اس کے ایسے پیچھے لگی ہے جس کا کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس سیلاب کے آگے جتنے بھی ہم مصنوعی بند باندھیں گے کہ جنرل امجد شعیب کو پکڑ لو، فلانے کو تنگ کرو، فلانے کا یہ کرو وہ کرو، یہ چیزیں جو ہیں یہ کام نہیں کریں گی، ان سے نقصان ہوگا. تو وہ سمجھ نہیں ان کی آ رہی ہے اور وہ یہ کرتب کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ مصنوعی طریقے جو ہیں یہ نقصان دہ ہیں، یہ تباہی کریں گے. جی سر بہت شکریہ. بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے ہماری گفتگو ہوئی ہے، چونکہ بہت سارے پہلو جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب کے وہ جاننا چاہ رہے تھے. ایک خاص طبقہ ملامتی ہے جو اس رجیم چینج کے بعد ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے. تو سر بہت شکریہ. ناظرین اللہ حافظ.